الحمد للہ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم فلما أحس پھر جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم ان سے الکفر کفر فلما احس عیسیٰ منہم الکفر پھر جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ وہ کفر پر آمادہ ہیں قال تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من کون ہے انصاری میرا مددگار اللہ اللہ کی طرف قال من انصاری اللہ تو انہوں نے اپنے پیرووں سے کہا کون کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہیں فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری اللہ پھر جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ وہ کفر پر آمادہ ہیں تو انہوں نے اپنے ماننے والوں سے کہا کون کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہوں قال الحواریون حواریوں نے کہا نحن ہم انصار اللہ اللہ کے مددگار ہیں قال الحواریون نحن انصار اللہ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لا چکے واشہد اور آپ گواہ رہیے بأننا کہ بے شک ہم مسلمون مسلمان ہیں واشہد بأننا مسلمون اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول ربنا اے ہمارے پروردگار آمنا ہم ایمان لائے بما اس پر جو انزلتا آپ نے نازل کیا واتبعنا اور ہم نے اتباع کی الرسول پیغمبر کی فاکتبنا لہذا ہمیں لکھ لیجئے مع الشاہدین گواہی دینے والوں کے ساتھ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین اے ہمارے رب آپ نے جو کچھ نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے رسول کی اتباع کی ہے لہذا ہمیں ان لوگوں میں لکھ لیجئے جو حق کی گواہی دینے والے ہیں وَمَكَرُوا اور انہوں نے چال چلی وَمَكَرَ اللَّهُ اور اللہ نے تدبیر کی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ اور ان کافروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیر کی
اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور ان کافروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی. واللہ، اور اللہ، خیر بہترین ماکرین تدبیر کرنے والا ہے. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، پھر جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ وہ کفر پر آمادہ ہیں تو انہوں نے اپنے ماننے والوں سے کہا کون کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہوں. قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون. حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. اے ہمارے پروردگار، آپ نے جو کچھ نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے رسول کی اتباع کی ہے، لہذا ہمیں ان لوگوں میں لکھ لیجئے جو حق کی گواہی دینے والے ہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور ان کافروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. اس آیت میں گزشتہ کئی دنوں سے جو ہمارا سبق چل رہا ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے حالات اور حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش اور انہیں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری کا سنایا جانا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حالات، یہ ساری چیزوں کا تذکرہ ہوا. اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت بنی اسرائیل کو پہنچائی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی. آپ نے بنی اسرائیل کو انجیل پر ایمان لانے کا حکم فرمایا اور انہیں کہا کہ تم میری اطاعت اختیار کرو، میری فرما برداری کرو، اس لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فرما برداری نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے اور ان کا انکار اور ان کی ہٹ دھرمی میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس فرما لیا کہ اب بنی اسرائیل ایمان لانے والے نہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو مخاطب کر کے فرمایا کون ہے جو اللہ کے لیے میرا مددگار بنے. اس پر بنی اسرائیل کی ایک جماعت نے ایمان قبول کیا اور ایک جماعت نے کفر اختیار کیا، اور وہیں پر انہی لوگوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی موجود ہے. انہوں نے کہا، حواری موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مدد کے لیے پکارا تو ان لوگوں نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مایوس نہیں کیا، بلکہ فرمایا ہم آپ کے مددگار ہیں اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر۔ اب مفسرین نے حواری جو افراد تھے یہ کون تھے، کتنے تھے، اس کے بارے میں متعدد اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ اصل میں حواری کا جو لفظ ہے یہ حور سے نکلا ہے، اور حور کہتے ہیں سفیدی کو۔ جنت کی جو خواتین ہیں ان کو بھی حور اسی لیے کہا گیا کہ ان کا رنگ سفید ہوگا۔ تو ایک قول یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے، جو ان کے حواری تھے، وہ دھوبیوں کا کام کرتے تھے۔ دھوبیوں کا کام کرنے کی وجہ سے ان کا رنگ بظاہر صاف ہوگا، تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے انہیں حواری کہا گیا۔ اور حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے سفید کپڑے استعمال کرتے ہیں، اس لیے انہیں حواری کا لقب دیا گیا۔ اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی مشہور تابعی ہیں، ان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ جو ماننے والے تھے ان کے دلوں کی صفائی اور اخلاقی پاکیزگی کی وجہ سے انہیں حواری کہا گیا۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ کل 12 آدمی تھے، اور ایک قول کے مطابق 29 آدمی تھے۔ بہرحال یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص متبعین میں سے تھے، انہوں نے ایمان بھی قبول کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دین کی دعوت کا جو کام تھا اس میں آپ کے مددگار اور آپ کا شریک رہنے کا بھی اعلان کیا، اور کہا کہ ہم اللہ تعالی کے راستے کی طرف دعوت دینے میں آپ کے ساتھی ہیں اور اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں۔ ہاں یہاں پر جو فرمایا گیا کہ نحن انصار اللہ یا من انصاری الی اللہ، کہ اللہ کا مددگار کون ہے یا ہم اللہ کے مددگار ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کریں گے اور اللہ کے دین کے مددگار بنیں گے۔ قرآن پاک میں جیسے اس موقع پر اللہ کے مددگار کے لفظ استعمال ہوئے، اسی طرح سورہ محمد میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ تعبیر اختیار کی، فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ ظاہر ہے اللہ کو تو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے نا، کیا اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے۔ اللہ کے دین کی مدد کیسے؟ اللہ کے دین پر عمل کرنا، اللہ کے دین کے جو تقاضے ہیں ان کو پہچاننا اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، اللہ کے دین کی دعوت کو آگے پہنچانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ جو حواری تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو کلام کیا اس میں یہ کہ انہوں نے نمبر ایک یہ بات کی ہم اللہ پر ایمان لائے، دوسرے نمبر پر انہوں نے یہ بات کی کہ ہم آپ کے فرما بردار ہیں، اس پر آپ ہمارے گواہ بن جائیں، واشہد بأننا مسلمون، آپ ہماری اطاعت اختیار کرنے کے گواہ بن جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ آپ نے جو کچھ ہم پر نازل کیا ہے ربنا آمنا بما انزلتا،
ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں. واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول صلی اللہ علیہ ہم نے رسول کی اتباع کی ہے. ظاہر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت اختیار کی. اور پھر کہنے لگے آپ ہمیں ان لوگوں میں لکھ دیجئے جو انبیاء کے سچے ہونے کی گواہی دیتے ہیں اور ان کی تصدیق کرتے ہیں. یہ تو حواری کے بارے میں کچھ تفصیل تھی. بعد میں حواری کا لفظ ایسے شخص کے لیے استعمال ہونے لگا جو کسی کا بہت ہی زیادہ خاص قریبی آدمی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا بلا شبہ ہر نبی کے لیے ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ میرے حواری ہیں. کیا مطلب؟ میرے خاص آدمی. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے خاص خادم مل گئے تھے جو ان کے ساتھ دین کی دعوت کے کام میں شریک تھے. لیکن پوری قوم بنی اسرائیل کے مقابلے میں ان کی تعداد بہت ہی کم تھی. بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی مول لی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو نہ مانا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی اور آپ اپنے عہدہ رسالت کے مطابق کام کرتے رہے اور آپ کے ساتھیوں میں اضافہ ہوتا رہا، ایسے ہی بنی اسرائیل کی جو دشمنی تھی اس میں بھی اضافہ ہوتا رہا. اور پھر بالآخر بنی اسرائیل نے آخری قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی ٹھان لی. یہ ساری چیزیں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پیش آئی. طرح طرح سے تنگ کیا گیا، تکالیف پہنچائی گئی. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ، اور ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ آج ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینا ہے. اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک مکان میں بند کر دیا اور ایک نگران مقرر کر دیا. تم نے اس گھر سے، اس مکان سے انہیں نکلنے نہیں دینا. اب جب یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضل کیا کہ وہ جو نگران تھا اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی. اس کی صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا دیا. وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے اندر گئے تو انہوں نے وہاں پہ دیکھا کہ ایک آدمی موجود ہے. دو آدمی موجود نہیں بلکہ ایک آدمی. ہونے تو دو چاہیے تھے، ایک نگران اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن وہاں پہ موجود کتنے ہیں؟ ایک آدمی. اور اس کی صورت کیسی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی. تو چونکہ اس کی صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی تھی، انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. لیکن ساتھ ساتھ وہ پریشان ہو گئے کہ یہاں پہ دو افراد کو ہونا چاہیے تھا، نگران کو بھی ہونا چاہیے تھا. وہ نگران کہاں چلا گیا؟ نگران کو تو وہ قتل کر چکے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت نہیں کی بلکہ ان کو شک و شبے میں پڑا رہنے دیا. اور جب قرآن پاک آیا تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تصریح کی، فرمایا وما قتلوا، وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے. وما صلبوہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
सलीब पर भी नहीं लटका सके, उनको सूली नहीं चढ़ा सके। वलाकिन शुब्बिहा लहुम, लेकिन उनको शुबा में डाल दिया गया। वलाकिन शुब्बिहा लहुम, लेकिन उनको शुबा में डाल दिया गया कि ये हजरत ईसा है और हमने उन्हें कत्ल कर दिया, जबकि ऐसा हकीकत में नहीं था। वइन्नल लज़ीना इख्तलफू फीही लफ़ी शक्किम मिन, और बिलाशुबा जो लोग उनके बारे में इख्तिलाफ कर रहे हैं वो उनकी तरफ से जरूर शक में है। जाहिर है कि जिन लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा किया था, जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर दो आदमी होने चाहिए थे, एक शख्स मौजूद है, दूसरा आदमी मौजूद नहीं है, तो उन्हें शक हो गया और मुश्तबे हो गया उन पर यह मामला कि हमने अपना आदमी कत्ल किया है या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मकतूल हुए। बहरहाल अल्लाह ताला की तदबीर गालिब आई और यहूद की जो मक्कारी थी वो धरी की धरी रह गई। और इस तरह से अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से जो वादा किया था, इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया व मुतहिरुका मिनल लज़ीना कफ़रू, ये वादा पूरा हो गया कि मैं आपको पूरा पूरा लेने वाला हूँ, व राफ़िउका, और अपनी तरफ बुलंद करने वाला हूँ, व मुतहिरुका, और आपको पाक करने वाला हूँ उन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया। तो ये वादा अल्लाह ताला का पूरा हो गया। इसका इंशाअल्लाह भी हम आगे पढ़ेंगे मजीद तफसीलात। यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया व मकरू व मकर अल्लाह, उन्होंने भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ चाल चली और अल्लाह ने भी तदबीर की। यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है मकर का। मकर कहते हैं खुफिया तदबीर को, मकर कहते हैं खुफिया तदबीर करने को, खुफिया तदबीर करना। ये खुफिया तदबीर बाज़ औक़ात अच्छे काम के लिए भी होती है और बाज़ औक़ात बुरे काम के लिए भी होती है। सूरह फातिर में अल्लाह ताला ने फरमाया है वला यहीकुल मक्रू सय्यिउ इल्ला बिअहली, हालांकि बुरी चालें किसी और को नहीं खुद अपने चलने वालों ही को घेरे में ले लेती है। इससे मालूम हो ये होता है कि जो मकर कह लो, तदबीर कह लो, चाल कह लो, वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। यानी अच्छे मकसद के लिए भी हो सकती है और बुरे मकसद के लिए भी हो सकती है। अरबी जुबान का ये जो लफ्ज़ है मकर, इसमें दोनों मानी की गुंजाइश है कि तदबीर अच्छे मकसद के लिए की जाए और तदबीर बुरे मकसद के लिए की जाए, दोनों के लिए मकर का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। जबकि उर्दू के मुहावरे का अगर हम लिहाज रखें तो उर्दू में मक्कारी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जबकि चालबाजी और धोखे से कोई चाल चली जाए, कोई तदबीर की जाए। और अच्छी तदबीर के लिए मक्कारी का लफ्ज़ इस्तेमाल उर्दू में नहीं होता, लेकिन मकर का लफ्ज़ अरबी में दोनों मानी के लिए, अच्छी तदबीर के लिए भी और बुरी तदबीर के लिए भी इस्तेमाल होता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जो अपनी तरफ मकर की निस्बत की है वह मकर अल्लाह, कि अल्लाह ने तदबीर की, इससे उर्दू मुहावरे वाला मकर मुराद नहीं है, बल्कि अरबी के माना मुराद है कि अल्लाह ताला ने खुफिया तदबीर की जिसका दूसरे को पता ना चल सके। इज़ क़ाला अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया व मुतहिरुका मिनल लज़ीना कफ़रू व जाइलुल लज़ीना इत्तबऊका फ़ौक़ल लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामा सुम्मा इलैया मरजिउकुम फ़अहकुमु बैनकुम फ़ीमा कुन्तुम फ़ीहि तख़्तलिफ़ून। इज़ क़ाला अल्लाहु, जब कहा अल्लाह ने, या ईसा, ए ईसा, इन्नी, यकीनन मैं, मुतवफ़्फ़ीका, तुझे पूरा पूरा लेने वाला हूँ, वराफ़िउका, और तुझे उठाने वाला हूँ, इलैया, अपनी तरफ, व मुतहिरुका, और तुझे पाक करने वाला हूँ, मिनल लज़ीना, उन लोगों से जिन्होंने
کفروا کفر کیا، وجاعل اور میں بنانے والا ہوں الذین ان لوگوں کو جنہوں نے اتبعوک تیری اتباع کی، فوق غالب، الذین ان پر جنہوں نے کفروا کفر کیا، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اس کی تدبیر اس وقت سامنے آئی جب اللہ نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کی ایذا سے تمہیں پاک کر دوں گا، اور جن لوگوں نے تمہاری اتباع کی ہے ان کو قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا ہے۔ ثم الی مرجعکم پھر میری طرف تمہارا لوٹنا ہوگا، فاحکم پھر میں فیصلہ کروں گا، بینکم تمہارے درمیان، فیما ان چیزوں میں، کنتم جن میں تھے، تختلفون اختلاف کرتے۔ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک جب اللہ نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا، ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کی ایذا سے تمہیں پاک کر دوں گا، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ اور جن لوگوں نے تمہاری اتباع کی ہے ان کو قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا ہے۔ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا اس واقعے کا مختصراً تذکرہ کیا ہے، اور تذکرہ کرنے کا انداز یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام پہنچایا کہ میں تمہیں صحیح سالم واپس لینے والا ہوں، انی متوفیک میں تمہیں پورا لینے والا ہوں، صحیح سالم واپس لینے والا ہوں، ورافعک الی اور تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، ومطہرک اور آپ کو پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے، ان لوگوں کی تکلیف سے جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھانا چاہ رہے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کلام کیا اور ساتھ انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اس آیت کی تفسیر میں یہاں پہ 3 لفظ استعمال ہوئے، ایک متوفی کا اور ایک رافع کا اور ایک مطہر کا، یہ 3 الفاظ ہیں۔ یہاں پہ آپ ان الفاظ کو سامنے رکھیں، دیکھیں یہ لفظ استعمال ہو رہا انی متوفی کا، اس کا ہم نے کیا ترجمہ کیا؟ میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا، یا میں تمہیں صحیح سالم واپس لینے والا۔ اور دوسرا لفظ ہے ورافعک الی اور میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، ورافعک الی
اور میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. اور تیسرا لفظ ہے وَمُطَهِّرُكَ، اور میں تمہیں پاک کرنے والا ہوں، اور میں تمہیں پاک کرنے والا ہوں. یہ تین الفاظ ہیں. اب ان تین الفاظ کی تفسیر کیا ہے؟ ان تین الفاظ کی تفسیر کیا ہے؟ اس کے بارے میں اختلاف ہے. اس کے بارے میں اختلاف ہے. جب ان تین الفاظ کی تفسیر میں اختلاف ہوا تو اس سے پھر کئی چیزیں پیدا ہوئی. اب ہم دیکھتے ہیں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب خفیہ تدبیر فرمائی اس وقت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دینے والا ہوں اور تمہیں اوپر اٹھانے والا ہوں اور تمہیں ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا. دیکھیں یہاں پر یہ متوفی کا یہ جو لفظ آیا متوفی کا، یہ جو علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اس کی ایک تفسیر لکھی ہے اس میں انہوں نے متوفی کا اس لفظ کا ترجمہ کیا وفات دینا، میں تمہیں وفات دینے والا. جبکہ عربی لغت میں جیسے ہم نے یہاں پہ ترجمہ میں پڑھا صحیح سالم واپس لینا یا پورا پورا واپس لینا، یہ متوفی کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان میں توفا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ اس سے نکلتا ہے. توفا کا لفظ اس سے متوفی کا لفظ بنا، اور توفا کا صحیح جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی چیز پوری پوری لینا، پوری پوری پورا پورا لینا، اس کا معنی ہے توفا کا. چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اللہ وہ ہے جو تمہیں اٹھا لیتا ہے رات کے وقت. ظاہر ہے یہاں پر بھی یتوفا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اور رات کو جب ہم سوتے ہیں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو اب اگر اس کا معنی یہ کیا جائے کہ رات کو اللہ تمہیں وفات دے دیتا ہے، تمہیں موت دے دیتا ہے، تو ایسا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ تمہیں رات کو اٹھا لیتا ہے. تو اسی طرح یہاں پر متوفی کا اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پورا پورا لینے والا ہے، تمہیں اٹھانے والا ہے. اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی صاف تصریح کی ہے. فرمایا وما قتلوه یقینا، وما قتلوه یقینا. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 6 پارے میں کہ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا. یہ یقینی بات ہے کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. پھر کیا ہوا؟ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. یہ قرآن پاک میں صاف طور پر مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا. پہلے بھی جو ہم پڑھ رہے ہیں آج کے سبق میں وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں انی متوفی کا، میں تمہیں پورا پورا لینے والا ہوں، ورافعک الیہ، اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. تو اس تصریح سے واضح ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتول نہیں ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عالم بالا کی طرف اٹھا لیا. اور احادیث کثیرہ متواترہ سے یہ بات ثابت ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور عدل و انصاف قائم کریں گے. چنانچہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور مفسر ہیں وہ اپنی تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں کہ تواتر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے کی خبر دی، اور یہ خبر دی کہ
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام عادل ہوں گے اور انصاف کے فیصلے کریں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک تمام مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتول نہیں ہوئے بلکہ ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. آپ آسمانوں پر زندہ ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو حیات ہے وہ قرآن پاک کی متعدد آیات، جیسے آج ہم نے 2 آیات پڑھی ہیں، ان سے ثابت ہے. تو اب جو شخص ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کرے گا وہ گویا قرآن پاک کی ان آیات کا انکار کرے گا. جب ان آیات کا انکار کرے گا تو وہ قرآن پاک کا جو انکار ہے وہ کفر ہے. اور پھر جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا بھی تذکرہ ہوا، تو قرآن پاک میں جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کا انکار کرے، اس کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اختیار کرے بعد اس کے کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی تھی، ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار کرے، عام مسلمانوں کے راستے کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، تو ہم اس کو وہ کچھ کرنے دیں گے جو وہ کرتا ہے اور اس کو ہم جہنم میں داخل کریں گے. وساعت مصیرہ، اور وہ بری جگہ ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنا یا عام مسلمانوں سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرنا دوزخ میں جانے کا سبب ہے. اور اس آیت میں عام مسلمانوں کے راستے کو بھی معیار حق بتلایا گیا ہے کہ جس طرف سواد اعظم ہو سواد اعظم کے ساتھ چلنا چاہیے، اور سواد اعظم کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کے خلاف چلنے والا دوزخ میں جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سارا دین، عقائد، اعمال، نماز، زکوٰۃ، ساری چیزیں صحابہ کرام نے سیکھی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہ سارے اعمال تابعین نے سیکھے، اور تابعین سے یہ سارا دین تبع تابعین نے سیکھا، اور اسی طرح یہ سارا دین ہم تک پہنچا ہے کہ سارے آگے والے مسلمانوں کو چیزیں سکھلاتے رہے. تو گویا ہمارے پاس جو دین ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے. تو اب اگر اس دین کے خلاف کچھ کیا جائے گا تو وہ سراسر گمراہی ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے سے ہٹنا ہوگا. ہم نے شروع سے لے کر سارے مسلمانوں کا اسی پر عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں اور قرب قیامت میں ان کا نزول ہوگا. اب کوئی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کرے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کرتا ہے، جبکہ اس کو یہ سارا علم بھی ہے کہ قرآن پاک اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، تو ایسا شخص جانتے بوجھتے دوزخ میں جانے کو تیار ہے. دیکھیں کیسی ہمت ہے کہ دوزخ میں جانے کو تیار ہے لیکن حق بات ماننے کو تیار نہیں. اور جب ان کے سامنے یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رافعوک الیہ، میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. کتنی صاف بات ہے. تو اس میں پھر وہ مختلف تعویلات کرنے لگ جاتے ہیں
کہتے ہیں رافعوں کا الیہ اپنی طرف اٹھانے والا ہوں یا اپنی طرف اٹھا لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درجات بلند کیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، جبکہ یہ جاہلانہ باتیں کسی صاحب علم کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ ہاں عام مسلمان جنہیں ساری چیزوں کا علم نہیں ہوتا وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں ان کی باتیں سن کر۔ قرآن پاک کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے رفع درجات کا ذکر کیا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے الیہ یا الیہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، الیہ یا الیہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، یہ ابھی ہم نے سورہ بقرہ تیسرے پارے کے بالکل شروع میں پڑھا ہے، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ایک دوسرے سے درجات ایک دوسرے سے بلند کیے۔ تو یہاں پہ دیکھیں رفع کا لفظ بھی استعمال ہو رہا ہے، درجات کا لفظ بھی استعمال ہو رہا ہے، لیکن الیہ کا لفظ نہیں ہے۔ تو رافع کا الیہ اور رفعہ اللہ الیہ، یہاں پر یہ جو الیہ کا لفظ استعمال ہوا اس میں یہ معنی پایا جا رہا ہے کہ درجات کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ بلند کر رہے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ اٹھا رہے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ ان کی ذات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم، اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھایا۔ یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا مطہر کا، میں آپ کو پاک کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ تمہیں گندے لوگوں کے ماحول سے پاک کرنے والا ہے۔ یہودی تھے نا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتے تھے، تو انہیں ان کے بارے میں کہا ان لوگوں سے میں تمہیں پاک کرنے والا ہوں۔ صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے وَمُطَهِّرُ کا اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہود نے آپ پر جو الزامات لگائے، آپ کے نسب کے بارے میں جو باتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان سب چیزوں سے آپ کی پاکیزگی ظاہر کر دیں گے اور آپ کو ان سب چیزوں سے بری کر دیں گے۔ وَمُطَهِّرُ کا میں آپ کو پاک کرنے والا ہوں، تو یہ معنی بھی اس کا ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جن لوگوں نے آپ کی اتباع کی ہے ان کو قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا۔ دیکھیں مختصر سی بات، بڑی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمائی ہے، فرمایا جو آپ کو ماننے والے ہیں انہیں میں غلبہ قیامت تک دوں گا ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کا انکار کیا۔ اس وقت ایک تو یہ سمجھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کون ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے نصارہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہہ لیں کہ امتی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے وہ ہیں، یا عیسائی جنہیں ہم کہتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے مسلمان ہیں کہ مسلمانوں کا دین، مسلمانوں کا اسلام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ سابقہ تمام انبیاء کو نہ مانے۔ کسی ایک نبی کا انکار بھی دین اسلام میں کفر ہے، تو اس کے مطابق ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بھی مانتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک نے جتنی باتیں فرمائی ہیں مسلمان ان تمام چیزوں کو مانتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کتنے افراد، کتنے گروہ ہو گئے؟ نمبر ایک نصارہ کا گروہ، نمبر دو مسلمانوں کا گروہ، یہ بات ہوئی۔ دوسری بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ کتنے؟ موسیٰ علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والے یہودی ہیں۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار ان کی زندگی میں کیا، اور ان کے آسمانوں کی طرف اٹھائے جانے کے بعد بھی یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے،
ان کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تمہارا انکار کرتے ہیں ان پر میں غلبہ دوں گا ان لوگوں کو جو آپ کو مانتے ہیں۔ تو ظاہری طور پر دیکھا جائے اور یہ غلبہ کون سا ہے؟ فرمایا دنیاوی غلبہ ہے، اخروی غلبہ نہیں ہے۔ اخروی نجات یا اخروی غلبہ تو وہ اخروی غلبہ تو اس ایمان پر موقوف ہے جو اللہ کے ہاں معتبر ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت منسوخ نہیں ہوئی تھی اس وقت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر چلنا باعث نجات تھا، لیکن جب حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اسے منسوخ کر دیا گیا، تو اب اس شریعت پر عمل یا اس شریعت پر جمے رہنا یہ نجات کے لیے کافی نہیں تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا ضروری تھا۔ تو اب جو لوگ موجودہ وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے، ان کی تو نجات ہوگی، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے ان کی نجات نہیں۔ اب کہتے آتے ہیں دوسری بات کی طرف، دنیاوی غلبے کی طرف۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قیامت تک کے لیے میں ان لوگوں کو غلبہ عطا کروں گا جو تمہیں ماننے والے ہیں، اور ماننے والے گروہ کون سے ہیں؟ ایک عیسائیوں کا گروہ اور دوسرا مسلمانوں کا گروہ۔ تو آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے جیسا کیسا بھی دنیا کا اس وقت ماحول ہے، جو کچھ بھی ہے، اس سب کے باوجود آپ دیکھیں خالص یہودیوں کی حکومت صرف اور صرف اسرائیل میں قائم ہے، اس کے علاوہ خالص یہودیوں کی حکومت کہیں نہیں ہے، سب کے سب عیسائی ہیں۔ یہودیوں کی حکومت صرف اور صرف اسرائیل میں قائم ہے، اس کے علاوہ یہودیوں کی حکومت پوری دنیا پر نہیں ہے۔ پوری دنیا پر غلبہ کن کا ہے؟ مسلمانوں کا اور عیسائیوں کا۔ یہ الگ بات ہے کہ جو عیسائی ہیں وہ یہودیوں کے مددگار ہیں اور انہوں نے یہودیوں کے ہر طرح سے وہ دی ہوئی ہے فضیلت کہہ لیں یا ان کے ہر طرح سے مددگار بنے ہوئے ہیں، ان کو ترجیح دی، لیکن یہودیوں کے پاس بذات خود حکومت نہیں ہے۔ یہ حکومت یہودیوں کے پاس عیسائیوں کی مدد سے ہے، عیسائیوں کے اتحاد سے ہے۔ اگر عیسائی آج ان سے پیچھے ہٹ جائیں تو ان کی حکومت بھی ختم ہو جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ ظاہر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہے، اور اس دنیا میں ہم جن جن چیزوں میں اختلافات کرتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت یہاں کا تذکرہ ہوا تو ان کی شخصیت کے بارے میں بھی اختلاف کا تذکرہ ہوا، تو یہ اختلاف بھی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ختم فرمائیں گے اور لوگوں کو اس کی اطلاع دیں۔ اس کے علاوہ اور بھی جتنی چیزیں ہیں، جتنے اختلافات ہیں، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بتائیں گے سارے لوگ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ فَأَمَّا چنانچہ الَّذِينَ جن لوگوں نے کفروا کفر اختیار کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ تو میں عذاب دوں گا ان کو، عذابًا شدیدًا سخت عذاب، پھر دنیا والآخرہ دنیا اور آخرت، وما لهم اور نہیں ہے ان کا من ناصرین کوئی مددگار۔ فأما الذین کفروا فأعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، چنانچہ جو لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے کفر اپنا لیا ہے، ان کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا، وما لهم من ناصرین اور ان کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ فأما الذین کفروا فأعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، چنانچہ جو لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے کفر اپنا لیا ہے، ان کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا، وما لهم من ناصرین
اور ان کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے عذاب شدید کی وعید ذکر کی ہے کہ یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ظاہر ہے مومن بھی رہتے ہیں، کفار بھی رہتے ہیں، اور سارے کے سارے زندہ ہیں، اس دنیا کی مختلف نعمتوں سے فائدہ حاصل کرتے رہتے ہیں، کھاتے ہیں، کماتے ہیں، عیش و عشرت کرتے ہیں، یہ سارے دنیاوی معاملات۔ اور آخرت کے معاملات کیا ہیں کہ کون سے عمل کی وجہ سے انسان کو نجات ملے؟ تو نجات دینے والا عمل کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا اور عمل صالح کرنا، اس بنیاد پر آخرت میں نجات ہوگی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں کفار کو سزا دی جائے گی، دنیا اور آخرت میں کفار کو سزا دی جائے گی۔ آخرت کی جو سزا ہے وہ تو سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے، مختلف عذابوں کا تذکرہ، ایسے عذاب ہوگا، فلاں گناہگار کو ایسا عذاب ہوگا، فلاں گناہگار کو ایسا عذاب ہوگا، وہ ظاہر سی بات ہے۔ دنیا میں سزا کیسے دی جاتی ہے؟ دنیا میں عذاب کیسے دیا جاتا ہے؟ دنیا میں سزا کی مختلف صورتیں، دنیا میں سزا دینے کی مختلف صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحت چھین لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں انسان کو استعمال کرنے سے روک دیتے ہیں۔ مالدار ہے، پتہ نہیں کیا کچھ اس کی ملکیت میں ہے، لیکن وہ کچھ کھا نہیں سکتا، جو چاہے وہ کھا نہیں سکتا۔ ڈاکٹروں نے کہہ دیا تمہیں مخصوص غذا ملے گی، تو یہ اللہ کی طرف سے روک آ گئی، رکاوٹ آ گئی۔ اسی طرح مالدار ہے اور نہ جانے کیا کچھ اس کی ملکیت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر بیماری لگا دی، اسے بیمار کر دیا، اب وہ جہاں چاہے جیسے چاہے نہیں جا سکتا۔ تو یہ مختلف صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں سزا دینے کی۔ اور ایک کفار کو سزا دینے کی صورت مسلمانوں کا جہاد کرنا ہے۔ مسلمان جب جہاد کرتے ہیں تو کافر ان کے ہاتھوں سے قتل ہوتے ہیں، بعض اوقات قید بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کو غلام یا عورتوں کو باندی بھی بنایا جاتا ہے، اور اگر وہ کہیں ہم مسلمانوں کی اطاعت کریں گے تو پھر انہیں ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ تو یہ سارا کا سارا کیا سلسلہ ہے؟ تکلیف اور سزا، عذاب۔ اسی طرح بیماریاں اور مصائب، جو آسمان سے آندھی آ گئی، گھر گر گیا، زلزلہ آ گیا، گھر گر گیا، یہ ساری صورتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے سزا دینے کی ہیں اور عذاب دینے کی ہیں۔ پھر یہاں پہ ایک اور چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس قسم کے مسائل، اس قسم کی پریشانیاں جیسے کفار پر آتی ہیں تو ہم کہیں گے یہ ان کے لیے عذاب اور سزا ہے، اسی طرح یہ چیزیں مسلمانوں پر بھی پیش آتی ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ معاملات پیش آتے ہیں۔ جب یہ معاملات مسلمانوں کے ساتھ پیش آئیں گے تو ہم کہیں گے یہ مسلمانوں کے جو گناہ ہیں ان کا کفارہ ہے۔ بیمار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ کر رہے ہیں، اس کو گناہوں سے پاک کر رہے ہیں۔ کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے مستقبل کی کسی بڑی پریشانی سے حفاظت فرما دی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ، دیکھیں یہاں پر بھی وہی لفظ استعمال ہو رہے ہیں، فَيُوَفِّيهِمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا دیں گے، اجورہم، ان کا اجر۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، البتہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں
ان کو اللہ ان کا پورا پورا ثواب دے گا۔ واللہ لا یحب الظالمین، واللہ اور اللہ لا یحب پسند نہیں کرتا الظالمین ظالموں کو، واللہ لا یحب الظالمین اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ذالک یہ نتلوہ ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں، علیک آپ پر، من الآیاتی آیات، والذکر الحکیم اور حکمت والی نصیحت۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ اے پیغمبر یہ وہ آیتیں اور حکمت بھرا ذکر ہے جو ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، البتہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو اللہ ان کا پورا پورا ثواب دے گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، اے پیغمبر یہ وہ آیتیں اور حکمت بھرا ذکر ہے جو ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ پہلے والی جو آیت تھی اس میں کافروں کا تذکرہ تھا اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بھی بیان کیا کہ دنیا اور آخرت میں انہیں سخت عذاب دیا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا، ایمان والوں کا تذکرہ کیا اور ساتھ ان کے انجام کا بھی تذکرہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ان کے ایمان اور ان کے اعمال صالحہ کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائیں گے، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّ مَثَلَ بے شک مثلا مثال عیسیٰ کی عند اللہ اللہ کے نزدیک کا مثالی جیسی مثال آدم کی ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ خلقہ من تراب، خلقہ اللہ نے انہیں پیدا کیا من تراب مٹی سے، ثم قال له پھر کہا اس سے کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو گیا۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا پھر اللہ نے ان سے کہا ہو جاؤ، بس وہ ہو گئے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، الحق حق بات من ربک تیرے رب کی جانب سے، فلا تکونن لہذا آپ نہ ہو جائیں من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے لہذا شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جانا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون پھر ان سے کہا ہو جاؤ، بس وہ ہو گئے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے لہذا شک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سارا واقعہ اور یہود و نصارہ نے جس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی اور جس بات کو سب سے زیادہ اچھالا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کی حقیقت بیان کی۔ فرمایا بات اتنی سی ہے کہ تمہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شبہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام سے بغیر باپ کے لڑکا کیسے ہو گیا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، پوری دنیا میں کبھی کوئی لڑکا ایسے پیدا ہی نہیں ہوا کہ اس کی شادی نہ ہوئی ہو، مرد اور عورت کا ملاپ نہ ہوا ہو، مرد عورت کا نطفہ آپس میں نہ ملا ہو اور لڑکا ہو گیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیوں پریشان ہوتے ہو اور کیوں شک میں پڑتے ہو؟ سیدھی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر ماں باپ کے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔
کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مٹی سے بنایا اور اس میں روح ڈال دی اللہ تعالیٰ نے، تو نہ باپ نہ ماں، اس کے باوجود آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اور پھر فرمایا کہ حضرت حوا کو، ٹھیک ہے جی، حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں کے پیدا کیا، کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، تو ان کی ماں نہیں تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا حضرت مریم علیہ السلام سے۔ تو یہ تو سارے کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حضرت حوا کے بارے میں کہتے ہیں خلق منہا زوجہا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی پیدا کی، اور حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا پورا واقعہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ ان کے بارے میں اختلاف کرنا اور صرف اس وجہ سے کہ ہم نے کبھی سنا نہیں، کبھی دیکھا نہیں، ہمارے سامنے کبھی ایسا ہوا نہیں، تو یہ تو چیز ایسی نہیں ہے کہ اس پر آپ کسی قسم کا کوئی شک و شبہ کریں۔ آپ کی سمجھ میں بات نہ آئے تو اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز ناممکن ہے، ممکن ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں بھی دے دی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے بغیر ماں کے پیدا کیا تو ناممکن نہ رہا، پھر بغیر ماں کے پیدا کیا حضرت حوا کو، ناممکن نہ رہا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، ناممکن نہ رہا۔ فرمایا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، کہ جو کچھ بھی آپ کے رب کی طرف سے بیان ہوا ہے یہی برحق ہے، اس میں جو شک کرنے والے لوگ ہیں ان میں آپ نہ ہو جائیں۔ جہاں پہ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے الحق من ربک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے برحق بیان کی ہیں، لہذا آپ نے شک نہیں کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ہم مسلمانوں کو سنائی جا رہی ہیں، اور مسلمانوں، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، اور جو دوسرے مرزا غلام احمد قادیانی کے اور اس قسم کے جو لوگ ہیں، ان کے دھوکے اور ان کے فریب میں آ کر شک میں مبتلا نہ ہو جانا۔ یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اس کے شان نزول کے بارے میں لکھا ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہ کہنے لگے آپ ہمارے نبی کو برا کہتے ہیں، آپ ہمارے نبی کو برا کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کیا کہتا ہوں؟ وہ کہنے لگے آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں کہتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک کلیمہ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کمواری خاتون حضرت مریم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عیسائیوں کے سامنے یہ بات رکھی، وہ لوگ غصے ہو گئے، آگ بگولا ہو گئے، کہنے لگے کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی انسان بغیر باپ کے پیدا ہو؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی انسان بغیر باپ کے پیدا ہو؟ ہمیں ایسا شخص دکھاؤ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کی نظر میں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ واضح کر دیا کہ جیسے آدم علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا کون سی انوکھی چیز ہے، کون سی عجیب بات ہے۔ اور ان کو جو اشکال تھا کہ آج تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا بغیر باپ کے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دور کر دیا۔ بہرحال اہل سنت والجماعت کے جو بنیادی عقائد ہیں ان میں سے یہ عقیدہ بنیادی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، اور حضرت مریم علیہ السلام جو کنواری تھیں ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور
جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قرب قیامت میں جب اللہ کو منظور ہوگا، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے نازل فرمائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک طویل عرصے تک دنیا پر حکمرانی کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو رواج دیں گے، اس کے مطابق فیصلے کریں گے۔ جب اللہ کو منظور ہوگا، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن کیا جائے گا۔ یہ عقائد ہمیں مد نظر رہنے چاہیے، اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے، بچوں کو سکھانے چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سیکھنا اور قرآن پاک پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔